نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 29 تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 28 تک کل پہنچے تھے، اور اللہ تعالی نے ان آیات میں عورتوں کے حقوق، نکاح، ان چیزوں کا جو تذکرہ فرمایا تھا وہ مباحث گزری، اور اس کے بعد ایک چیز یہ بتلائی ہے کہ جس طرح مومن انسان کی جان اور مومنہ عورتوں کی عزت اور یہ سب چیزیں قابل احترام ہیں، اسی طرح مومن کا مال بھی قابل احترام ہے۔ اور یہ بات بھی سکھائی ہے کہ شریعت کے جتنے احکامات بھی تم لوگ پڑھتے اور سنتے ہو، ان پہ عمل کرنا اور ان پر چلنے کی توفیق جو ہوگی تو اس کی بنیاد در حقیقت وہ ہے کہ تم اپنے اموال حلال طریقے سے کماؤ اور تمہارا رزق حلال ہونا چاہیے۔ بس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ منع کیا اس بات سے کہ اپنے رزق میں حرام شامل نہیں کرنا، اور جتنا جتنا رزق پاک ہوتا جائے گا، ایمان والوں کا ایمان اور ان کے اعمال اتنے ہی صالح ہوتے جائیں گے۔ اس لیے یہ آیت نمبر 29 جو ہے، اس میں اللہ تعالی نے رزق کے جو حصول کے ذرائع ہیں بہت سی چیزوں کو جمع فرما دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، نہ کھاؤ اپنے اموال، بینکم، اپنے درمیان، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، الا، ہاں یہ کہ دو شرطیں تمہیں بتاتے ہیں، ان تکون تجارتن، کہ سودا ہو، آپس میں تجارت ہو، ایک تو تجارت کی وجہ سے ایک دوسرے کا پیسہ جائز طریقے پر کھانا یہ جائز ہے، اور دوسرے فرمایا کہ ان تراض منکم، آپس کی رضامندی سے، تراض رضا سے، خوشی سے، تو اس طرح تم ایک دوسرے کا پیسہ کھا سکتے ہو، اور وہ کھانا اس کی خوشی سے بھی ہے کہ اس نے اپنے مال کو تمہارے لیے مباح کر دیا، جائز کر دیا، اور اس طرح بھی کہ تم نے تجارت کر لی۔ ولا تقتلوا، اور دیکھو مت قتل کرنا، انفسکم، اپنی جانوں کو، ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، کان بکم رحیما، وہ تو ہمیشہ سے تم پر مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، بہت رحم فرمانے والے۔ اس آیت کریمہ میں بہت تفصیلی مباحث لکھی ہیں فقہا نے، مگر وہ مباحث ساری کی ساری عقود کے متعلق ہیں۔ عقود جمع ہے عقد کی، اور عقد کہتے ہیں گرہ کو۔ نکاح کو بھی اسی لیے نکاح کہتے ہیں کہ اس میں گویا گرہ باندھ دی جاتی ہے، اور عقود کا مطلب یہ ہے وہاں پر کہ جو بھی معاہدے آپس میں ہوتے ہیں، ان تمام معاہدات کی اصل، وہ جو معاہدے ہیں وہ یہ آیت کریمہ ہے جو اصل ہے ان کی۔ تو پہلی بات تو یہ فرما دی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے پر آپس میں مال نہ کھاؤ۔ دو ترجمے اس کے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ تو عام طور پر جس طرف مفسرین گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لا تاکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے اموال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے پر اپنے مال، ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ۔ ہڑپ کرنا، سود کے ذریعے دوسرے کا مال لینا، جوئے کے ذریعے لینا، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کا مال برباد کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یوں مال نہ کھاؤ۔ اور دوسرا ترجمہ جو ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، اپنے مال مت کھاؤ، بینکم، آپس میں، اپنی ذات پہ، بالباطل، ناجائز طریقے سے، یعنی اپنا مال جو ہے وہ اپنے پہ ہی، حلال کا مال ناجائز طریقے سے مت استعمال کرو، اس کو صرف نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کم کی ضمیر تو حاضر کے لیے ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، تو کم کی ضمیر تو حاضر لوگوں کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپس میں کی بجائے یوں کہیے کہ اپنے مال اپنے ہی ساتھ باطل طریقے پہ مت کھاؤ۔ تو اپنے مال اپنے ہی ساتھ باطل طریقے پہ کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ اور اسراف ان معاملات میں اپنے مال کو خرچ نہ کرو۔ اگر کوئی آدمی اپنا مال ہے حلال کا اور جائز کا، لیکن اپنے اوپر ہی غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے تو بھی گناہ گار ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ مثلا پیسہ اسی کا اور ہے بھی حلال اور کمایا، اور اس سے شراب پی لے، تو اس نے اپنے ہی پیسے کو اپنے اوپر ہی غلط استعمال کر لیا، تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ اپنے اموال بھی غلط طریقے پہ مت کھانا۔ اس لیے اگر یہ دوسرا ترجمہ کر لیا جائے تو اس آیت کریمہ سے پھر یہ معلوم ہوا کہ اپنے مال کی حفاظت واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ کئی ایک آیات اس سلسلے میں گزر چکی ہیں
جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے مال کو ضائع کرنے سے، اور ایک جگہ تو فرما دیا کہ جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے تمہارے باقی رہنے کا یہ ذریعہ بنایا ہے، اسے ایسے ہی نہ اڑا دینا۔ ان دو ترجموں کے بعد اب اس کی تشریح میں دیکھیے کہ ارشاد فرمایا بالباطل، باطل طریقے پر مال کا کھانا، اور باطل طریقے پر مال کے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی یتیم کا مال کھا جائے، اس سے شریعت نے پیچھے منع کیا ہے، تو یہاں پر یہ حکم دے دیا کہ باطل طریقے پہ مال ہڑپ نہیں کرنا۔ دیکھو یتیموں کے مال کو نہ چھیڑنا، جو پہلے سے ہم تمہیں بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ اس آیت کا جوڑ دوسری آیات کے ساتھ اس طرح بیٹھے گا۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ حق مہر کے بارے میں ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، جیسے کل آیا تھا کہ کم کر لو، زیادہ کر لو، آپس کی رضامندی سے طے کر لو، قسطوں سے طے کر لو، معافی ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن جبرن مہر کو دبا لینا اور ادا نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا۔ اگر جبر کرو گے تو پھر یہ باطل طریقے پر مال کھانا ہو جائے گا، اور لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے پہ مت کھاؤ۔ اور تیسری چیز مفسرین کہتے ہیں شروع سے تذکرہ وراثت کا چلا آ رہا ہے، تو وراثت کے تذکرے کے بعد اب پھر نئے سرے سے بات کو شروع کر دیا کہ دیکھو وراثت میں جو ورثہ ہے کسی کا حق تم نہ مار لینا، یہ بھی مال کو باطل طریقے پہ کھانے کی ایک چیز ہے نا۔ تو تینوں چیزوں سے منع کر دیا جو آیات میں مسلسل آ رہی تھیں۔ یتیموں کا تذکرہ چل رہا تھا کئی دن سے آپ سن رہے ہیں، اور مہر کا تذکرہ چل رہا ہے کئی دن سے، اور وراثت کے احکامات چل رہے ہیں، یہ بھی آپ نے اسی صورت میں پڑھا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دیکھو کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کے مال کو بغیر کسی وجہ کے ہڑپ کر جاؤ، اور مطلقاً یہاں پر منع کر دیا ہے کہ حرام کا مال نہیں کھانا، جو بھی تمہارے لیے حرام کا مال بنتا ہے چھوڑ دو اسے، الا ہاں دوسرے کے مال کو کھانے کی طریقہ یہ ہے کہ یعنی وہ جائز طریقہ کون سا ہے؟ اصل میں تو کوئی کسی کا مال کھائے ہی نا، لیکن اللہ نے فرمایا ہے ان تکون تجارتن، آپس میں جو سودا کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اس کے ذریعے سے مال کھا سکتے ہو۔ اور تجارت کا لفظ جو لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت میں بیع ہوتی ہے، مال کے عوض میں مال جاتا ہے۔ ایک آدمی نے چیز دی، اس کے عوض میں مال لے لیا، تجارت یہ ہو گئی نا۔ تو ارشاد فرمایا تجارت کے ذریعے ایک دوسرے کا مال جائز ہے۔ اوپن مارکیٹ ہے، آپ نے چیز رکھ دی، اسے بیچنا ہے، وہ لے اس کی مرضی، نہ لے اس کی مرضی، پیسہ دیا اور اس کے عوض میں چیز لے لی۔ تو ایک صورت تو یہ ہوئی تجارت کی، اور دوسری صورت اس پہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تجارت سے مراد ایک تو یہ ہے کہ بیع کے عوض میں بیع ہو جائے، مال کے عوض میں مال آ جائے، چیز کے عوض میں مال آ جائے، ایک تو یہ، اور دوسرے کہتے ہیں کہ محنت کے عوض میں مال آ جائے، یہ بھی تجارت میں وہ شامل کرتے ہیں قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ محنت کے عوض میں مال آ گیا ہے، یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، کھاؤ۔ ایک آدمی نے محنت کی اور محنت کے عوض میں مال کمایا، جو کہ عام طور پہ مزدوری میں ہوتا ہی ہے، اور اسی میں پھر ساری چیزیں آ گئیں، اجارہ بھی آ گیا، مختلف چیزیں آ گئیں، جیسے کرایہ ہے کہ اس نے اپنی مشینری کو یوز کیا یا اس نے اپنے گھر کو یوز کیا، اور اس کے عوض میں جس کی اصل میں ملکیت تھی اسے کرایہ دے دیا۔ تو تجارت میں دونوں چیزیں آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ کا تجارت کا یہاں ذکر کرنا، اس سے استنباط کیا ہے مفسرین نے کہ مال کے معاملے میں سب سے اچھی چیز تجارت ہے۔ اس پہ بحث کی ہے فقہا نے، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی چیز تو مال غنیمت، کہ وہ بالکل حلال کا مال ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تجارت ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کے لیے یہ فرض عین ہے کہ وہ اپنے لیے زندگی کو باقی رکھنے کے اسباب، ذرائع، مال کا کمانا، ان چیزوں کو کرے، کسب حلال، حلال کا رزق کمانا یہ ہر آدمی کے لیے فرض ہے۔ اسی وجہ سے جو آدمی حلال کا رزق کماتا ہے وہ اپنا ایک فرض پورا کر رہا ہے، اور فرض کی ادائیگی پہ اللہ کے ہاں سے ثواب ہے، جیسے نماز پہ ثواب ہے، جیسے زکات پہ، جیسے حج پہ، اسی طرح اس کے ذمہ جو چیز فرض ہے اس پہ بھی ثواب ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو تجارت کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا، اور انہوں نے کہا یہ تجارت کا پیسہ اتنا زیادہ اچھا ہے اور اتنا پاک اور حلال مال ہے۔ اور دلیل میں وہ سورہ مزمل کی آیت کریمہ پیش فرماتے تھے، اور سورہ مزمل آپ دیکھیے اس سے سمجھ آتی ہے یہ بات۔ 29ویں پارے میں سورہ مزمل، سورت نمبر ہے 73، 73 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 20 دیکھ لیجئے۔ دوسرا رکوع ہے نا اس کا، یہ پورے کا پورا رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے، پورے رکوع میں ایک ہی آیت، جہاں سے آخری رکوع، دو ہی تو رکوع ہیں، آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم، اور آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ آپ رات کو اٹھتے ہیں، اس کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، ثلثی اللیل، رات کو اس وقت اٹھتے ہیں جب 2/3 رات گزر چکی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ونصفہ، آدھی رات کو آپ اٹھتے ہیں، وثلثہ، اور کبھی رات کا 1/3 حصہ گزر چکا ہوتا ہے، وطائفۃ، اور کتنے ہی لوگ ہیں، گروہ ہیں پورے کا پورا، الذین معک، جو آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرض تھی ابتدا میں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور لوگوں اللہ رات کو اور دن کو ماپتا ہے۔ کیسے ماپتا ہے؟ اس کے ہاں زمانے کی کیا مقدار ہے،
اور کتنا زمانہ اس کے ہاں ماپنے کے بعد تمہارا قبول ہے کتنا نہیں ہے اس وہی جانتا ہے. علم ان توصوہ، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس کو اب پورا نہیں کر سکو گے. 10 سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض رہی اور 10 سال کے بعد اللہ نے کہا اچھا اب نفل ہے. 10 سال کوئی چھوٹی سی چیز ہے. اللہ نے فرمایا علم ان توصوہ، اور اب تم اسے پورا نہیں کر سکو گے. تو کیا ہے فتابہ علیکم، اللہ نے حکم کو نرم کر دیا. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن پڑھو جتنا تم پڑھ سکتے ہو آسانی سے. اور یہ دلیل لیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ کہتے ہیں جب کوئی نیا مسلمان ہو تو وہ پہلے ہی دن سورہ فاتحہ کو اور ساری چیزوں کو تو یاد نہیں کر لے گا، تو اسے نماز پڑھانی تو ضروری ہے. تو اسے یہ کہا جائے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے ایک سورت چھوٹی سی ایک آیت ایک حرف یاد ہے بس اسی کے ذریعے اس کی نماز ہو جائے گی. ساری جگہ پہ وہی پڑھ لے. قرات جو ہے اس کی وہ قرات فرض اور واجب جو تھی سورہ فاتحہ اس کے بعد ضم سورہ سورت کو ملانا اس کا کچھ نہیں ہے. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن جتنا آسانی سے پڑھ سکتا ہے پڑھ. علم ان سیکون منکم، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے مرضى کتنے ہی بیمار ہیں رات کو نہیں اٹھ سکتے. وآخرون، اور کچھ ایسے ہیں یضربون فی الارض جو زمین پہ سفر کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں گھومتے ہیں. یبتغون من فضل اللہ، اور وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. یہ ہے تجارت. وآخرون، اور ایک گروہ ایسا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جہاد سے پہلے تجارت کا ذکر کرنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کا ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد سے افضل چیز یہ ہے. اور اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کماتا ہوا کسی بھی وادی میں، حجاز کی عربوں کی کسی بھی وادی میں، فرمایا میرا انتقال ہو جائے لا ابالی، میں کوئی نہیں اس میں پرواہ سمجھتا. میرے لیے اللہ کی راہ میں جہاد میں سر اتر جائے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کماتے میں جان دے دوں خدا کی راہ میں، میرے لیے سب برابر ہے. اور یہ آیت پڑھتے تھے. اس لیے جو لوگ حلال کا رزق کماتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ کوئی چھوٹی سی عبادت تھوڑی، بڑی عبادت ہے ان کی بھی. تو ایک چیز تو یہ ہوئی تجارت کی کہ تجارت میں حقیقتاً الا ان تکون تجارتاً تجارت ہو. اور اگر حقیقی تجارت نہیں ہے، یہ تجارت کی ایک قسم ہے. 4 قسمیں ہم آپ سے عرض کریں گے. یہ پہلی قسم ہے تجارت کی جو حقیقی ہے اور اللہ نے اس میں برکت کو بھی کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ تم اس کے ذریعے ایک دوسرے کا مال لو، بالکل ٹھیک ہے. تجارت کی دوسری قسم وہ ہے جہاں حقیقتاً تجارت نہ ہو، جوا، سٹا، سود. تو یہ بے جو ہے، یہ جو پیسے دے رہا ہے اور اس کے عوض میں پیسے وصول کر رہا ہے، تو پیسے کے عوض میں جو پیسہ بڑھ کر آ رہا ہے وہ سود ہے نا. 100 روپے دیے اور کہا اتنی مدت کے بعد 103 روپے آپ سے لوں گا، تو 3 روپے کے مقابلے میں زمانہ آ رہا ہے، ٹائم آ رہا ہے، مدت آ رہی ہے اور تو کوئی چیز نہیں آ رہی. تو کس وجہ سے 103 روپے کا مستحق ہوگا؟ یا تو وہ یہ کہہ دے کہ اس میں نفع ہوا یا نقصان ہوا، دونوں کا میں بھی ذمہ دار ہوں تم بھی ذمہ دار ہو. یہ کم سے کم یہی کہہ دے کہ جناب وہ محنت آپ کی ضائع ہو گئی، مال میرا ضائع ہو گیا. 2 صورتیں. 100 روپے دیے اس نے کہا یہ کاروبار میں لگا دو اور اس پہ جو نفع ہوگا ہم تقسیم کر لیں گے. یہ ایک صورت ہو گئی. اور اس صورت میں اگر نقصان ہو جاتا ہے تو پیسہ اس کا ڈوبا، محنت اس کی ڈوب گئی. اور انہوں نے 100 روپے دونوں نے اکٹھے کر کے لگا دیے تو اس کا بھی سرمایہ ڈوبا اس کا بھی سرمایہ ڈوبا. 2. اور تیسری صورت یہ کہ 100 روپے لگا دو اور 103 روپے واپس کرنا. تو یہ 3 روپے کس چیز کے عوض میں وہ لا رہا ہے؟ ٹائم کی وجہ سے نا. 1 مہینہ 2 مہینے مہلت دے دی، یہ ہے سود اور اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. تو اس لیے تجارت جہاں پہ حقیقتاً نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پہ جوا ہے، سٹا ہے، لاٹری ہے، اس قسم کی چیزیں، تو فقہا اسے نام دیتے ہیں بیع باطل کا، کہ یہ بیع سرے سے ہوتی ہی نہیں، یہ باطل ہے. 2 چیزیں ہو گئیں، ایک حقیقی تجارت اور ایک تجارت کے نام پہ یہ چیز. تیسری قسم کی تبادلہ ایسا ہے جو اموال متبادل ہوتے ہیں اور فریقین کی رضامندی سے نہیں ہوتے، اور وہ فقہا بیع فاسد قرار دیتے ہیں، باطل نہیں. باطل اور فاسد میں وہ فرق کرتے ہیں. باطل تو جو سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی، اور فاسد وہ جو ہو جاتی ہے لیکن اس میں پھر بھی فساد رہتا ہے، مال قطعی طور پر حرام نہ بھی ہو تو بھی وہ اس میں کراہت آ جاتی ہے. بیع فاسد کہلاتی ہے کہ کسی نے پیسے دے دیے اور دوسرے نے وصول کر لیے لیکن دینے والے نے کوئی اپنی خوشی سے نہیں دیے. مثلا کرایہ تھا، اس نے دینا تھا اور کرایہ دار کو ساری چیزیں طے ہو گئی تھی. اب وہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ نقصان ہو گیا اور یہ میں نے اس میں پورا کر لیا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ چیز ٹھیک کرا دی. وہ کہتا ہے صاحب نہیں، یہ ٹھیک کرانا آپ نے غلط کیا، مجھے تو آپ پیسے دیں پورے کرائے کے. تو یہ بیع جو ہے نا، یہ چاہے وہ بیچارہ دے گئی کہ مجھے اب یہ گھر سے نکالے گا تو میں کہاں جا کے سر چھپاؤں گا، تو یہ دے دیتا ہے پیسے، لیکن وہ جو پیسے لے رہا ہے اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے. یہ ہے بیع جو فاسد ہے، باطل نہیں. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز کو فقہا اگرچہ الگ کرتے ہیں بعض، لیکن در حقیقت وہ تیسری ہی قسم میں شامل ہو جاتی ہے محققین کے نزدیک، اور وہ کہتے ہیں کہ طرفین سے اموال کا تبادلہ ہو. یہ بھی مال دے رہا ہے وہ بھی مال دے رہا ہے، دونوں دے رہے ہیں، مال اپنا صرف کر رہے ہیں اور بظاہر رضامندی بھی ہے، بظاہر وہ راضی ہیں لیکن در حقیقت وہ راضی نہیں ہے، وہ ناخوشی سے اپنا پیسہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں یا چیزیں دے رہے ہیں.
یا ایک فریق کم سے کم ناخوشی سے دے رہا ہے اور مجبور ہے، اس لیے وہ اس سودے کو طے کر رہا ہے کہ اپنی مجبوری سے، مثلا یہ بیع فاسد ہی سمجھ لیجیے، تیسری قسم، بعض اسے چوتھی قسم قرار دیا۔ ایک آدمی نے ساری مارکیٹ سے چیزیں اٹھا لی اور اسے پتا ہے لوگوں کو اب ضرورت پیش آنی ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، تو ایک تو اس لیے چیزیں اس نے اٹھا لی کہ وہ کہتا ہے لوگوں کو میں بیچ دوں گا، روپے کا سوا لے لیا اس نے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے پیسے کو انویسٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے، انویسٹمنٹ کی وجہ سے اس نے اپنا نفع کمایا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس قیمت کو اتنا بڑھا دے کہ سارا معاشرہ اس سے ڈسٹرب ہو جائے اور لوگ صاف یہ پتا چل جائے اور کہنے لگیں کہ صاحب یہ چیز 100 روپے میں بکتی تھی، اب دیکھو اس نے ساری مارکیٹ سے اٹھا لی ہے اور اب اسے 300 روپے میں اس لیے بیچ رہا ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو جس کو ضرورت پیش آئے گی وہ خریدے گا جا کے، لیکن اپنی خوشی سے 300 تو نہیں دے رہا۔ یہ ہے بیع فاسد، کہ 100 روپے تو اس میں سے جائز ہی ہوئے، اس کے 125 بھی جائز ہو گئے، چلیے باقی جو اس نے استعمال کیا 175 روپے جو زیادہ لے لیے، یہ بیع فاسد ہے۔ کئی قسمیں اس کی فقہا نے لکھی ہیں، اور قرآن پاک کے اس ایک لفظ تجارتن عن تراضٍ، وہ تجارت جو باہمی خوشی سے ہو، بس اس پہ فقہا نے پوری پوری کتابیں لکھتی ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اسی طرح اب اس کی ایک اور مثال سمجھیے، شوہر ہے، بیوی نے اپنا حق مہر سے لینا تھا، بیوی کو پتا ہے کہ 5 لاکھ اس نے حق مہر لکھوایا اور وہ خوش ہے اس پہ کہ اسے پیسہ ملے، کوئی بھی وجہ ہو، پیسے کی محبت اس کے دل میں ہو، کوئی بھی وجہ ہو، اس کی ضرورت ہو، وہ عورت چاہتی ہو کہ اس طرح میرے مستقبل کا تحفظ ہو، 20 صورتیں نکل سکتی ہیں کہ پہلے شوہر نے ایسے ہی میرے ساتھ کیا تھا، اب دوسرے کے ساتھ نکاح ہوا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ اس سے وصول کر کے بینک میں رکھوں کہ یہ بھی مجھے طلاق دے کے چلتا بنے تو میرے اخراجات کا چیزوں کا کیا ہوگا، کوئی بھی وجہ ہو، وہ مہر لینا چاہتی ہے، شوہر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے مہر سے دستبردار ہو جائے اور تنگ آ کے کہے کہ میں نے معاف کر دیا، یہ ہے فاسد، یہ غلط طریقہ، کیونکہ اس نے کسی کے جائز حق سے اسے محروم کر دیا نا، یہ بیع فاسد کے درجے میں آ جاتی ہے چیز۔ وراثت میں بھی آ جاتی ہے، مثلا لڑکی کو وراثت ملتی ہے اپنے باپ کی طرف سے، وہ نہیں لیتی، لے کے اس نے واپس کر دیا، خالصتاً اسی کا مال ہے، اپنے بھائیوں سے نہیں لینا چاہتی، اسے پتا ہے کہ میرے بھائی تو سارے بیچارے غریب ہیں، بہنیں غریب ہیں، اور میں وراثت میں اگر 50,000 لے کے بیٹھ جاؤں گی تو ہے تو میرے ہی حصہ، لیکن بہن بھائیوں کا کیا ہوگا، وہ اس 50,000 کو واپس دے دیتی ہے اپنے بہن بھائیوں پہ کہ آپ لوگ اسے رکھیے، اور اب یہ شوہر اسے تنگ کرے کہ نہیں وراثت ہونی چاہیے تقسیم، انہیں کہو مکان بیچیں، اسی طرح حصے لو، اور اس کا حصہ اس نیت سے لے لینا کہ وہ حصہ لے گی تو آخر میری اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا نا، میں اس کے پیسے سے گڑبڑ کر دوں گا، چاہے کچھ بھی حتیٰ کہ کاروبار کر لوں گا، یہ بھی غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا عورت کو کہ وہ جا کے اپنا حصہ وصول کرے، نہیں لینا چاہتی بھائی کسی بھی وجہ سے، تو اس کا اپنا معاملہ ہے، یہ اس میں دخل کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے اللہ نے یہاں جو رضا کی شرط لگائی ہے نا، رضا تجارت میں بیع فاسد کے جتنے طریقے ہیں وہ سب اس سے نکل گئے۔ اسی کی ایک صورت وہ بھی ہے جو معاشرے میں رشوت ہے، کہ پیسہ آدمی کیوں اپنی خوشی سے دے، وہ کہتا ہے صاحب آپ ہمارا کام کر دیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو ہے، میں بھی انہی کا ملازم ہوں، کر دوں گا، اسے پتا ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا 1 ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں، تو میں آخر اس چیز کو ہار جاؤں گا، بہت شدید نقصان ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا تو روز میرا وقت ضائع ہوتا ہے، مجھے آنا پڑتا ہے، ایک ذہنی کوفت ہے۔ اب یہ کہتا ہے صاحب 100 روپے لے لو اور کام کر دو، وہ کہتا ہے ہاں بس یہی بات تھی، 100 روپے دے دیجیے آپ کا کام ہو جائے گا، یہ جو اس نے پیسے لیے ہیں نا، یہ بیع فاسد ہے، حتیٰ کہ باطل ہے، کیونکہ اس نے جو پیسے لیے ہیں وہ کس چیز کی عوض میں، وہ کی تجارت تھوڑا ہی ہے، وہ تو گورنمنٹ کی نوکری اسی کام کے لیے کر رہا تھا۔ اگر یہ کام اس کا نہ ہوتا، کوئی اور کام ہوتا تو چلیے پھر وہاں پہ کسی اور معاہدے کے تحت سوچتے، یہ رشوت بھی اس میں شامل ہے، تو اس لیے جب کوئی آدمی مجبور ہو اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ بیع اور شرع کی جو صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں منع کر دی اور بتا دیا کہ صرف وہی صورتیں جائز ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت، اور اسی وجہ سے فقہا نے اس آیت کی وجہ سے کتاب البیوع اور کتاب الاجارہ اتنے بڑے بڑے چیپٹرز لکھے ہیں کہ بیع اور شرع یعنی خریدنا اور بیچنا، اس میں کیا چیزیں جائز ہیں، اور کتاب الاجارہ بھی پوری لکھی ہے کہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح کرائے پر دیا جائے گا اور کرائے پہ کیا چیز واپس دی جائے گی اور کرایہ کیا ہے، اور اسی سلسلے میں لکھا ہے کہ کرایہ طے کیے بغیر سواری جائز نہیں۔ بیٹھ کے اور اس سے کہا فلاں جگہ جانا ہے اور کہیں سے رکشہ لیا اور اسے کہا کہ عام باغ چلو، تو عام باغ چلے گئے، 4 مینار سے رکشہ لے لیا اور وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کے اسے کہتے ہیں کہ صاحب کتنے پیسے، اس سے کہا 300 روپیہ، کہتے ہیں صاحب 300 کہاں بنتا ہے، اتنے پیسے لے لیجئے۔ اب یہ دونوں میں آپس میں تضاد ہوگا نا، یا تو وہ اپنی خوشی سے نہیں لے گا یا یہ اپنی خوشی سے نہیں دے گا، کچھ تو ہو گئی، یہ جو چیز ہے یہ بیع فاسد، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ کرایہ طے کیے بغیر اس سے پہلے نہ بیٹھو، کرایہ طے کر لو پھر اس کے بعد، تاکہ عن تراض منکم آپس میں رضامندی ہو، خوشی ہو۔ تو سب بیع کی صورتیں ناجائز ہو گئی سوائے ان صورتوں کے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، 2 چیزیں، ایک تو تجارت ہو حقیقی، اور دوسرے یہ کہ آپس کی رضامندی سے ہو، اور رضامندی میں کسی قسم کا کوئی جبر شامل نہ ہو، اگر جبر شامل ہوگا تو پھر مجبوراً یہ کرے گا، اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی مزدور سے مزدوری کرانا اور اس کی اجرت اتنی کم رکھنا کہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں نے کچھ بہرحال کرنا ہی ہے، اب کیا کروں،
تو اس نے تو اپنی مجبوری سے کام کیا ہے. جس نے پیسے دینے تھے اسے سوچنا چاہیے تھا کہ کیا اتنے پیسوں پہ مجھے دوسری جگہ سے مزدور مل جاتا ہے. نہیں ملتا تو یہ گناہ کی بات کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں مگر یہ کہ سودا ہو آپس کی خوشی سے. تو جو آپس کی خوشی سے سودا ہے وہ ٹھیک ہے. تو ایک تو تجارت فرمائی اور دوسرے رضامندی کا فرمایا کہ راضی بھی ہو. اسی لیے کسی بھی انسان کا مال اس کی رضا کے بغیر لینا جائز نہیں. حتیٰ کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے چندہ دینا تھا مسجد کے لیے 10 روپے، اور اسے لوگوں کے درمیان میں، مسجد والے سوچتے رہے کہ کسی دن یہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھے پھر اس سے چندہ مانگیں گے، تو لوگوں کی شرم کی وجہ سے اس نے 15 روپے دے دیے کہ لوگ کیا کہیں گے، رئیس صاحب اتنے، سیٹھ صاحب، اور صرف 10 روپے دیے. تو فقہا کہتے ہیں وہ 10 روپے مسجد میں لگانا جائز اور 5 روپے حرام. تو کہتے ہیں اس چندے کو واپس کیا جائے گا، اس لیے کہ عن تراض منکم، یہ آپس کی رضامندی سے نہیں ہے، وہ تو اس نے دیا ہے کسی اور وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. تو یہ پیسہ لینا جائز نہیں. اسی لیے حنفی فقہا بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ مالی جرمانہ اسٹیٹ نہیں لگا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی اور نوٹس اس پہ آ گیا کہ اتنے ڈالرز پڑ گئے تمہارے ذمے. حنفی فقہا کے یہاں یہ جائز نہیں. ایک صورت اس کی کچھ ذات نے جائز قرار دی تھی، قاضیوں نے، اور وہ کہتے تھے کہ اتنا بگاڑ ہو گیا ہے کہ اب پیسے کے علاوہ انہیں عقل ہی نہیں آتی. تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو، اتنا پیسہ اس سے لے کر امانت کے طور پر رکھ دیں تاکہ اسے نقصان پہنچے اس چیز کا کہ اپنے پیسے کو وہ تجارت میں نہیں لگا سکا. مثلا اس پہ جرمانہ کیا کہ 10,000 روپے تم پہ جرمانہ ہے، اور وہ اپنے پاس اسٹیٹ رکھ لے گی، امانت کے طور پہ بینک میں ڈال دیا کہ یہ فلاں آدمی کا ہے، اور اسے چیک کاٹ کر دے دیا 6 مہینے بعد کا، سال بعد کا، کہ سال بعد آ کے اپنے پیسے یہیں سے لے جانا، تاکہ وہ اپنے مال سے نفع نہ اٹھا سکے. مال اس کا ضبط نہیں ہو سکتا. اسی لیے کوئی بھی صورت مال سے کسی کو محروم کرنے کی بغیر اس کی خوشی کے، یہ درست نہیں، اور نہ ان چیزوں میں برکت ہوتی ہے. یہاں پر ارشاد فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں آپس کی رضامندی سے جو تجارت ہے وہ جائز. اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ حق بنتا ہے بعض لوگوں کا، دعویٰ ہوتا ہے بعض لوگوں کو بعض پہ، اپنی محبت سے، اپنی خوشی سے. ایسی گہری دوستی ہوتی ہے کہ وہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے یہ کام کرائیے، مولوی صاحب یہ میں ساتھ میرے آئے ہیں اور مسجد بنوانی ہے. وہ کہتے ہیں 1,000 روپیہ لے لو. وہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی 1,000 کیا، آپ کے پاس آئی اسی لیے ہوں، آپ تو بالکل 5,000 دیں، اس سے کم میں نہیں بات ہوگی. اور وہ اپنی خوشی سے، محبت کی وجہ سے، دعوے کی وجہ سے کہ پرانا دوست ہے، آخر ان کا حق ہے ہم پہ، ضد کر رہے ہیں، فرمائش کر رہے ہیں، وہ 1 کی بجائے 5 دے دیتا ہے، بالکل ٹھیک. لیکن وہ چیز اس سے بالکل نکل کے الگ ہو گئی کہ وہ تجارت کا باب نہیں رہا، وہ ایک دوسرے سے مال لینے دینے کی بات نہیں رہی، بلکہ وہ تو محبت کے تقاضے اور وہ چیزیں ہو گئیں. تو اس لیے فرمایا ہے کہ تجارت ایک اس کے ذریعے مال ہوگا، اور دوسرے رضامندی سے. یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں، رضامندی اور یہ، تو پھر مال دوسرے کا نہیں لیا جا سکتا. اور جو نابالغ ہوتا ہے، چونکہ اسے سمجھ نہیں ہوتی، اس کی رضامندی کا کیا اعتبار ہے؟ بچہ ہے، خوش ہو جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے والد نے مجھے انگوٹھی بنا کر دی، میں بچہ تھا، اور اس میں ہیرا لگوایا تو بڑا خوش ہوا. میں دیکھ دیکھ کے انگوٹھی خوش ہوتا تھا، اور باہر گلی میں گیا تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں، دوست دیکھیں، بچے دیکھیں کہ ہمارے والد نے کتنی اچھی چیز دلائی. اور ایک ٹھگ آ گیا گلی میں، شاید بنارس کا ہو، اور آ کے اس نے مجھ سے کہا بیٹے یہ کھجور کھاؤ. تو جب میں نے کھجور کھائی تو بہت میٹھی تھی، اس کا بیٹے اچھی لگی، میں نے کہا ہاں اس کا ایک اور لے لو، وہ بھی کھائی. پھر اس نے کہا بیٹے اس کھجور کو، گٹھلی کو پھینک دو، اسے نہ چوسو، یہ انگوٹھی جو تمہاری ہے نا اسے چوسو. تو میں نے انگوٹھی نکال کے منہ میں ڈالی اور چوستا رہا. اس کا بیٹے یہ زیادہ اچھی لذیذ معلوم ہو رہی کہ کھجور. میں نے کہا کھجور، اسے پھینک دو اور کھجور لے لو. تو میں نے انگوٹھی پھینک دی اور 2-4 اور کھجوریں اس نے لب بھر کے مجھے دی اور انگوٹھی لے کے چلتا بنا. تو میں جب گھر آیا تو میں نے والد سے کہا کہ وہ تو اس میں کوئی مزے کی چیز ہی نہیں تھی، اتنی کھجوریں لائے ہم. تو میرے والد نے پھر سے کہا، وہ ہنسے اور کہا بیٹے انگوٹھی پھر بنا دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن دین سنبھال کے رکھنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ تم بڑے ہو جاؤ اور کوئی تمہیں چکما ایسے ہی دے اور تمہارا دین لے کے چلتا بنے. تو بچوں کی رضامندی اس اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ بچہ راضی ہو بھی جائے گا تو بچے کا کیا ہے، کل کو غصہ آئے گا پھر ناراض ہو جائے گا، کھلاؤ بھی وہی پیسے میرے واپس، وہی لا کے دیں جو خرچ کیے تھے. تو نابالغ کوئی وراثت کا حصہ وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا بوجہ یہ کہ وہ اس کی رضامندی نہیں. ایک بات تو یہ فرما دی. اگلی بات یہ فرمائی کہ ولا تقتلوا انفسکم. اچھا آپ کچھ کہہ رہے، پراپرٹی انویسٹمنٹ جو دن بدن اس کی قیمت ڈاؤن ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے تو اپ ہو رہی ہے کہ فرض کیجیے آج 1 لاکھ کی زمین ہے، پراپرٹی ہے، تو کل کو 5 لاکھ کی ہو جائے گی، لیکن یہ جو عمارت، یہ جو پیسہ اس نے خرچ کیا ہے یہ بھی تو ڈکریز ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے. آج اس کی قیمت فرض کیجیے اینٹ کی 1 روپیہ تھی، تو جب 5 سال بعد اسے دیکھیں گے تو شاید یہ 8 آنے کی بھی نہیں رہ جائے گی. تو اس کے عوض میں اسے نفع پہنچایا جا رہا ہے. یہ ہے کرایہ. کرائے میں فقہا نے مختلف چیزیں لکھی ہیں اور عرف دیکھنا چاہیے وہاں کا عرف کیا ہے، وہاں عرف عام میں جو چیزیں طے پاتی ہیں اس کے مطابق. دوسری چیز فرمائی کہ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم مت قتل کرو ایک دوسرے کو. اب یہ جو یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو،
تو اس کی تین باتیں ہیں. ایک تو یا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر تم ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے لگ جاؤ گے تو یہ تو ایک دوسرے کو قتل ہی کرنا ہے, معاشی طور پر قتل ہو جائے گا, رہ نہیں سکو گے اور پورے معاشرے میں فساد پھیل جائے گا, یہ نہ کرو. دوسری چیز جو اکثر مفسرین گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مال کا تذکرہ پہلے فرمایا, اس کے بعد جان کا تذکرہ فرمایا, تو ایک دوسرے کی جانیں یہ بھی بڑی قابل عزت اور قابل احترام ہیں. تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, فساد کے جتنے طریقے تھے انہیں ختم کر دیا کہ جھگڑا اور نوبت قتل تک اس کی پہنچائے, یہ نہیں ہو سکتا. جب زیادہ جھگڑا بڑھ جائے گا تو اسٹیٹ کے پاس چلے جاؤ, حکمرانوں کے پاس چلے جاؤ, عدالت میں جاؤ, وہ اس کا فیصلہ کریں. اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں بار بار جن چیزوں کو لوگوں کو کہتے تھے, ہمارا زمانہ ہوتا تو گویا روز اشتہار اس بات کا میڈیا میں آتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب بھی کہیں جھگڑا ہو جائے ایک تیسرے آدمی کو ثالث مقرر کر لو اور آپس میں مسئلے طے کر لو, ہمارے پاس نہ آنا. اور اگلی آیات میں بھی چل کے آ رہا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب عورتوں کا اور مردوں کا جھگڑا شروع ہو جائے خاندان میں, گھر میں, میاں بیوی میں, بہن بھائی میں, تو فرماتے تھے اپنے محلے میں کچھ لوگوں کو بٹھاؤ اور وہیں پہ بات طے کر لو, ہمارے پاس نہ آنا, کیونکہ عدالت کے فیصلے ارشاد فرمایا دلوں میں بغض پیدا کر دیتے ہیں, دشمنی پیدا کر دیتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا میری رعایا میں ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہو. تو دوسری بات یہ ہوگی. اور تیسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم, خود اپنی جان کو قتل نہ کرو, یعنی خودکشی کو حرام قرار دیا گیا کہ خودکشی نہ کرو. اور یہ پھر ٹھیک وہی چیز آ جائے گی جو ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل آغاز میں کہی ہے کہ اپنا مال اپنے ہی اوپر غلط طریقے پہ مت خرچ کرو, اور دیکھو اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو, یعنی خودکشی نہ کرو. تو خودکشی کی بھی حرمت یہاں سے ثابت ہوئی کہ حرام ہے, لیکن خودکشی ہمارے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے. کبیرہ گناہ ہے بشرطے کہ اس کے لیے کوئی عذر موجود نہ ہو, اور اگر کوئی قوی عذر موجود ہے اور وہ پھر اپنی جان کو ہلاک کر دیتا ہے تو امید ہے اللہ کے ہاں اس سے پوچھ نہیں ہوگی. لیکن یہ قوی عذر بہت بڑا عذر ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی سمجھے کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ قوی عذر ہے, یہ بڑی اسٹرانگ ریزن ہے اس کی. خودکشی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارے سارے فقہا اور پوری امت اس بات کی قائل رہی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے, اور کبیرہ گناہ کے مرتکب کا جنازہ پڑھا جائے گا. اس لیے اگر کسی آدمی نے خودکشی کی ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے, پڑھا جائے گا, کیونکہ اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے اسے معاف کر دے گا, اور نہ چاہے تو کوئی کسی کے لیے بھی اللہ نہ چاہے, وہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے. البتہ ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے, اس کے لیے دعا بھی مانگیں گے, ایصال ثواب بھی کریں گے. خودکشی کرنے والے کے لیے یہ سارے حقوق ثابت ہیں, کوئی حق اس کا ضائع نہیں ہوتا, کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خودکشی ہوئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے کہ اس کو اللہ نے جنت میں بھیجا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی, اور وہ لوگ بہت مضبوط تھے, مکہ مکرمہ میں ایمان لائے, اور جس طرح سرداروں کی, نوابوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی ہیں, ان کا ایک ٹکڑا ایسا تھا, اور ان کی فوج اپنی تھی, اسلحہ بھی اپنا تھا. عربوں میں بہت سے ایسے تھے جن کے ذاتی اسلحہ خانے ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ایک کافر تھے, پھر وہ مسلمان ہو گئے, صفوان رضی اللہ عنہ, ان سے کہا کہ مجھے اسلحہ چاہیے, تو انہوں نے اپنے ذاتی اسلحہ خانے میں سے 300 زرہیں پیش کی. تو ایسے بڑے بڑے اسلحے والے بھی ہوتے تھے. اور ایسے ابو طفیل رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں اور مسند احمد میں آتی ہے, انہوں نے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کے رسول سب کچھ چھوڑ دیں, میرے ہاں آ جائیں, میری اپنی فوج ہے, اپنا اسلحہ ہے, نبٹ لیں گے ان سے مکہ والوں سے جو کچھ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے مجھے جہاد کا حکم نہیں دیا. مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی, اور وہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی, اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بیعت کو توڑ دیں اور میں واپس جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, میں بیعت کو نہیں توڑتا, اور نہ میں تمہیں واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں. اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ کو ابتدا میں بخار ہو گیا تھا بہت شدید, یہاں تک کہ یثرب کہتے ہی اس کو مدینہ منورہ کو اس لیے تھے کہ وبا کی جگہ, بیماری کی جگہ, وہاں بہت وبائیں آتی تھی. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا ایک عورت تھی, اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, اور وہ اس شہر سے نکل گئی, اور آپ نے فرمایا میں اس کی تعبیر یہ دیتا ہوں کہ اب یہ شہر پاک ہو گیا, اور اب وبائیں اور بلائیں اس میں نہیں آئیں گی. اور ارشاد فرمایا کہ اب کوئی اسے یثرب نہ کہے, اور تم میں سے جو شخص سے یثرب کہے گا اسے چاہیے کہ 10 مرتبہ مدینہ کہے, اس نے میرے شہر کی توہین کی. یہ جو بہت سے لوگ والی یثرب اور آقائے یثرب کہتے پھرتے ہیں نا, منع کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے نام سے منع کیا ہے کہ میرے شہر کو ایسا برا نام نہ دو, نہیں کہنا چاہیے. اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ بخار میں رہتے تھے. انہوں نے کیا کیا, ایک دن صبح کے وقت اٹھ کے باہر گئے اپنی ضروریات کے لیے, اور جب دیر تک واپسی نہیں ہوئی تو کسی نے جا کے دیکھا تو انہوں نے دراتی ایک چیز لے کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ ڈالا, اور خون بہ گیا بہت زیادہ, اور شہید ہو گئے. اور ان کا جنازہ ہوا, تدفین ہوئی, اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے اچھے دوست تھے, انہیں بڑا دکھ تھا اپنے اس دوست, اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, کئی دنوں کے بعد, ایک مدت کے بعد انہیں آ کے عرض کیا میں نے آج رات اپنے اس دوست کو خواب میں دیکھا جس نے خودکشی کر لی تھی, اور وہ جنت میں پھر رہا تھا ایسے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھپائے ہوئے تھے ایسے. تو میں نے اس سے کہا کہ کہاں, اس سے کہا جنت میں.
میں نے کہا کیسی گزر رہی؟ بڑا خوش تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا اور مجھ سے کہا کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، وَإِنَّ لِلْهِجْرَةِ لَشَأْنٌ، اور ہجرت بہت بڑی چیز ہے، ہمیں بڑی پسند ہے اور ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، چلے جاؤ جنت. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ یہ جو میرے ہاتھ ہیں میں خراب کر کے لے آیا ہوں، انہیں ٹھیک کر دیں. تو اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ لَن نُصْلِحَ لَكَ مَا أَفْسَدْتَ، ہم ہرگز اس چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے جسے تم اپنے اختیار سے بگاڑ کر لائے ہو. ہم جو چیزیں صحیح دیں اور لوگ اپنے اختیار سے بگاڑ لیں پھر ہم ٹھیک نہیں کیا کرتے، اس سمیت چلے جاؤ. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا رحمت کا غلبہ تھا کہ خواب سنتے ہی آپ نے سامنے ہی سب کے ہاتھ اٹھا دیے اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لیدی، اللہ جہاں سارا جسم معاف ہو گیا ہاتھوں کو بھی معاف کر دیں. بات ختم ہو گئی. انہوں نے پھر اسے ایک دن خواب میں دیکھا اور اس کے ہاتھ بالکل ٹھیک تھے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ اصابتنی دعوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جب پہنچی تو اللہ نے فرمایا ہم اس بات کو رد نہیں کرتے، تمہارے ہاتھ بھی ٹھیک کرتے تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خودکشی کرنے والا کفر کا مرتکب نہیں ہوتا، کیونکہ کفر کا ارتکاب چاہے صحابی کرے اور رضی اللہ عنہ یا امتی کرے، کفر تو پھر کفر ہی ہے، شرک تو شرک ہے، پھر تو سب برابر ہے. اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب وہاں اس لیے معافی ہو گئی خودکشی کی کہ ہجرت کی تھی، اور امتی کے لیے معافی نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر جہنم کا عذاب ہوگا. کبیرہ گناہ پھر وہی ہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ وہ کفر ہو گیا. اور اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو اس کی مہربانی ہے، اس کی مرضی ہے، کسی کو بھی معاف کر دے. تو کبیرہ گناہ کے مرتکب کے سلسلے میں پوری امت کا موقف یہ رہا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. اور کبیرہ گناہ ہوا ہے تو کبائر کا مرتکب ہمارے نزدیک کافر نہیں ہو جایا کرتا، مسلمان ہی رہتا ہے. اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی اسے معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے جو معاف کرتے ہیں وہ اس کی تشریح آگے آ رہی وہاں بات کرتے ہیں اگلی آیت. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ خودکشی، کبیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کی معافی. دوسری یہ فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، تو یہ بہت شدید چیز ہے، کفر کی حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے قرار دیا ہے. آخری جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگ جاؤ. تو قتل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے، اس وجہ سے منع فرما دیا کہ دیکھو یہ حرکتیں نہ کرنا. ان اللہ کان بکم رحیما، اور اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، بے حد بغیر کسی حساب کے مہربانی فرمانے والا ہے. لوگوں کے حقوق ضائع نہ کرنا. قتل اور مال دونوں چیزیں ایسی ہیں، جان اور مال دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کا احترام ضروری ہے. اس لیے ہمیشہ لوگوں کی جان، لوگوں کی مال، اس کا محافظ بن کے رہے انسان. کافر کی جان اور مال بھی جائز نہیں جب تک کہ حربی کافر نہ ہو. اور خودکشی میں قوی عذر کسی انسان کا ہو تو امید ہے اللہ کی رحمت اسے معاف کر دے گی. قوی عذر جیسے ہمارے یہاں ملک کی تقسیم ہوئی تھی تو کئی عورتوں نے غیر مسلموں کی تشدد سے بچنے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگا دی اور جان دے دی. اس پہ حضرت سے پوچھا گیا تھا، مفتی صاحب سے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے اس کا جواب یہی دیا کہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل پہ مواخذہ نہیں فرمائے. بہت قوی عذر ہے. تو ایسے قوی عذر میں اگر کوئی اپنی جان پر کھیل لیتی ہے، خاتون مر جاتی ہے، تو بظاہر خودکشی ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس پہ مواخذہ نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ یہ بھی تیسری بات یاد رکھنی چاہیے کہ قوی عذر یہ تھوڑا ہی ہے کہ امتحان میں فیل ہوئے اور پھندا لگا لیا. یہ تو اپنے جی کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں نا، رشتہ پسند کا نہیں ہوا اور چڑھ گئے پھانسی، یہ سب چیزیں اپنے جی کی ہیں. اور یہ جذبات، ان سے کھیلنا الگ بات ہے، شریعت کا مسئلہ ایک الگ بات ہے. کتنے ہی مسلمان سوسائڈنگ میں اب وہ ہو گئے نا. اور یہ سب چیزیں ان سے پوچھو عذر کیا ہے بھائی؟ عذر یہ ہے کہ غیر مسلم ہم پہ ظلم کر رہے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ ہم نے اسی طرح لڑنا ہے. ارے غیر مسلم جو ظلم کر رہے ہیں تو جو ان کے خلاف لڑنا ہے، اپنی حکومتوں کے خلاف کیوں نہیں لڑتے؟ اپنے نظام کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ انہیں جو ظلم کا موقع مل رہا ہے، فرض کیجئے جو بھی ہو رہا ہے، اس کی بنیاد ایک یہ بھی تو ہے کہ جس ملک میں ظلم کرنا ہے انہوں نے وہاں پر آ کر پاؤں رکھا ہے، تو کوئی سٹیج انہیں ملا ہے نا جس پہ انہوں نے آ کے اپنا قبضہ جمایا اور وہاں سے بات. آپ اس سٹیج کو نہیں توڑتے. وہ جمہوریت کے ذریعے ٹوٹے یا جبر کے ذریعے ٹوٹے یا احتجاج کے ذریعے کچھ بھی ہو، یہ مسلمان ممالک کے اندرونی مسائل ہیں، اس پہ تو محنت کرتے نہیں. اور فرض کر لیجئے وہاں ایمان کی بات نہیں رہی، وہاں تعلیم کی بات نہیں رہی، وہاں اسلام نہیں رہا، اس پہ نہیں محنت کرتے کہ وہ جو اصل جڑ تھی اسے اکھیڑیں. ببول اور کیکر کا درخت اپنی جگہ پہ لگا رہے اور کانٹوں کو آگ لگاتے رہو کہ کانٹے بہت خراب. اس لیے اتنے کبھی عذر یہ نہیں بنتے، ورنہ دنیا میں امن درہم برہم ہو جائے، تہو بالا ہو جائے. اور اس کا بہت بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جو لوگ پرامن طریقے پہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان بیچاروں کو بغیر کچھ کیے رکاوٹیں اور تکالیف برداشت کرنا پڑتی. اس لیے فرمایا خودکشی میں یہ تین باتیں. تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تو تم پہ ہر حال میں مہربان ہے، ہر وقت مہربانی کرتا ہے، لیکن تم جب کسی کی جان اور مال دو چیزوں کو چھیڑو گے تو پھر خدا کا قانون تم پر آئے گا، پھر گناہ گار بھی ہو جاؤ گے اور اللہ اپنے قانون کے مطابق پھر تمہارے فیصلے کرے گا. پھر رحمت کی بات نہیں ہے، پھر بات اللہ کے قانون کی آ جائے گی.